السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئے سبق کے ساتھ ایک دفعہ پھر ہم حاضر ہیں۔ اگر آپ قرآن مجید کو درست پڑھنا چاہتے ہیں اور بہت آسانی سے قرآن مجید سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ کلاس آپ کے لیے ہے۔ ایک کلاس کے ساتھ ہی آپ کو بہت سارا فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو چلیں سٹارٹ لیتے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری کلاس میں ہر ایک چیز آپ کو سکھائی جائے گی اور سمجھائی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من ذا الذی یقرض اللہ، نون ساکن کے بعد زال آیا ہے جو کہ حروف اخفاء میں سے ہے۔ میں بتاتی ہوں آپ کو حروف اخفاء کیا ہوتا ہے اور کتنے ہوتے ہیں۔ حروف اخفاء تجوید کی زبان میں ان 15 حروف کو کہتے ہیں جن کے نون ساکن یا نون تنوین کے بعد آ جانے سے نون ساکن اور تنوین کی آواز کو چھپا کے پڑھتے ہیں، اسے اخفاء کہتے ہیں۔ اخفاء کا مطلب ہوتا ہے چھپانا۔ 15 حروف اخفاء نوٹ فرما لیں، تا، سا، جیم، اور جن کو آتے ہیں وہ میرے ساتھ ساتھ پڑھے، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، صاد، طوا، ظوا، فا، قاف، قاف۔ جی یہی ہیں وہ 15 حروف اخفاء۔ ان میں زال بھی شامل تھا، تو اسی لیے ہم نے نون کی آواز کو چھپے ہوئے غنّے کے ساتھ پڑھا، من ذا الذی۔ اب اسے ہم نے من ذا الذی نہیں پڑھا، نون کو چھپا کے پڑھا اور غنّے کے ساتھ پڑھا، من ذا الذی، زال زیر یا ذی، یہ یا مدہ ہے۔ یقرض اللہ، یقرض اللہ۔ قاف حروف قلقلہ میں سے ہے۔ 5 حروف قلقلہ ہوتے ہیں جن کو کہتے ہیں قطب جد، قاف، طوا، با، جیم، دال۔ اپنے پاس نوٹ فرما لیں، جب کبھی ان حروف کے اوپر جزم آئے، اس کو جزم بھی کہتے ہیں ساکن بھی، تو جھٹکے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اسے قلقلہ کہتے ہیں۔ یقرض اللہ۔ اس کے علاوہ قاف، ضاد، یہ وہ حروف ہیں جو ہمیشہ موٹے پڑے جاتے ہیں۔ ایسے حروف 7 ہیں، دیکھتے ہیں آج کے سبق میں کتنے ایسے حروف آتے ہیں۔ پہلا قاف، دوسرا ضاد آ چکا ہے، ہم نے پڑھنا ہے یقرض اللہ۔ اگر را کے نیچے زیر ہوگی تو را باریک پڑھیں گے، اگر را کے اوپر زبر یا پیش ہوگی تو را کو پر یعنی کہ موٹا پڑھیں گے۔ یقرض اللہ قرضا حسنا۔ لفظ اللہ سے پیچھے والے حرف کے اوپر پیش ہے تو لفظ اللہ کو ہم پر پڑھیں گے۔ را ساکن سے پیچھے والے حرف پہ زبر ہے تو را ساکن کو ہم پر پڑھیں گے، اور ضاد کو پر پڑھیں گے کیونکہ ضاد تو ہمیشہ ہی پر پڑھا جاتا ہے۔ قرضا حسنا فیضاعفہ۔ اب ادھر تنوین کے بعد ہا ہے جو کہ حروف اخفاء میں سے نہیں ہے، تو اس لیے ہم یہاں پہ تنوین کو چھپا کے نہیں پڑھیں گے اور نہ ہی غنّہ کریں گے، ادھر ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ ویسے اس قاعدے کا نام بھی اظہار ہے۔ قرضا حسنا فیضاعفہ، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ۔ ضاد کو پر پڑھیں، عین کے مخرج کا دھیان رکھیں۔ یہاں پہ ہمارے پاس ہا ہے اور الٹے پیش کے ساتھ ہے، اس کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے۔ یہ لکھا ہوا ہے لہو، اب بعض لوگ کیا پڑھتے ہیں لہو، یہ بڑی غلطی ہے۔ لام زبر لا، اس سے زیادہ لمبا نہیں کر سکتے، جبکہ ہا کے اوپر مد جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ چھوٹی مد کہلائی جاتی ہے۔ اس مد کا قاعدہ اور قانون یہ ہوتا ہے کہ اس کو تقریباً 2.5 حرکات عربیہ تک لمبا کرتے ہیں
اور اس کے علاوہ اگر آپ سمجھنا چاہیں تو اس کو 2 سے 2.5 سیکنڈ تک لمبا کر کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. لہو اضعافا کثیرہ. اب آپ نے نوٹ فرمایا میں نے یہاں پہ اخفا کیا ہے کیونکہ پہلے نون ساکن کے بعد زال تھا، اب تنوین کے بعد کاف ہے. یہ قاعدہ اصل میں نون ساکن اور نون تنوین کے ساتھ مخصوص ہوتا ہے. نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آئے یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے حرف آئے، دونوں صورتوں میں اخفا کیا جاتا ہے چھپے ہوئے غنّے کے ساتھ. اضعافا کثیرہ. عموماً لوگ کیا کرتے ہیں، جب بھی وقف کرتے ہیں تو آخری حرف کو صحیح طریقے سے نہیں ادا کرتے. یہاں پہ ہم وقف کر رہے ہیں کیونکہ طوا پہ وقف کرنا جائز ہے. جب کبھی وقف کے حالت میں آخری لفظ گول تا ہو تو وقف کی وجہ سے گول تا ہاں میں بدل جاتی ہے، تو ہم اسے کیا پڑھیں گے؟ کثیرہ. ٹھیک ہے. اب بعض لوگ پڑھتے ہیں کثیرہ یا کثیرہ، نہیں، دونوں غلط ہیں. ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ کثیرہ. واللہ یقبض ویبسط. واللہ، لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے تو لفظ اللہ کو پر پڑھیں. یقبض، قاف پہ کلکلا ہو رہا ہے، ضاد اور قاف ہم نے پر پڑھنا ہے. اب 2 نئے حروف بھی ایسے آگے ہیں جو ہم نے پر پڑھنے ہیں. ویبسط، صاد اور طوا، یہ 2 حروف بھی پر یعنی کہ موٹے پڑھے جاتے ہیں. میرے پاس جو تجویدی قاعدہ ہے اس میں پنک یعنی آتشی گلابی کلر کے ساتھ جتنے بھی لفظ ہائی لائٹ کیے گئے ہیں یہ وہ حروف ہیں جو پر پڑھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یقبض ویبسط. ویبسط، تو آپ پہ وقف جائز نہیں ہے تو اس لیے ہم اس کو پڑھیں گے ویبسط. با پہ کلکلا ہو رہا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. وَإِلَيْهِ، واو زبر و، حمزہ زے ای، کیا بنا؟ وَإِ. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. را ساکن سے پیچھے والے حرف کے اوپر پیش ہے تو را ساکن کو ہم پر پڑھیں گے. عین کے مخرج کا دھیان رکھیں گے. عین ہمیشہ ہی واضح مخرج کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تو ہم اس کو پڑھیں گے ترجعون. أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ. أَلَمْ تَرَ، را زبر را، را کو پر پڑھیں. إِلَى الْمَلَإِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ. اچھا جی، آپ کو چھوٹا سا میم نظر آ رہا ہے؟ میم جب نون ساکن کے بعد، یہ نون ساکن ہے اصل میں، نون ساکن کے بعد والا حرف با ہو یا تنوین کے بعد والا حرف با ہو. تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو. تو جب بھی جیسا کہ یہ تنوین ہے، ٹھیک ہے، جیسا کہ یہاں پہ ہمارے پاس اس جگہ پہ ایک ہی تنوین نظر آ رہا ہے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو نون ساکن کو میم میں بدل دیتے ہیں. اب آگئی بات کہ اس کو پڑھا کیسے جائے. اسے غنّے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. اس کو پڑھتے ہوئے دونوں ہونٹ بند ہو جاتے ہیں. ہم اسے پڑھیں گے من بنی اسرائیل. اب مد کے درمیان فرق سیکھ لیں. یہ چھوٹی مد ہے، اس کی مقدار 2.5 یعنی کہ 2.5 حرکات عربیہ ہے، اور یہ بڑی مد ہے، اس کی مقدار 5 حرکات عربیہ ہے. اس مد کو ہم 2.5 سیکنڈ تک کھینچ کے پڑھیں گے اور اس مد کو ہم 4 سے 5 سیکنڈ تک کھینچ کے پڑھیں گے. تو آپ دوبارہ سنیں، من بنی اسرائیل، لام زبر لا، من بعد موسیٰ. پھر سے نون ساکن کے بعد حرف با آیا تو ہم نے نون ساکن کو میم میں بدل کے پڑھنا ہے. میم تو ہمارے پاس لگا ہوا ہے، صرف ہمیں ادا کرنا آنا چاہیے. من بعدی، بعد ہی نہیں پڑھنا، آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ بعدی موسیٰ. میم وقف لازم کا نشان ہے.
یہ میم تو آپ کے نزدیک ہے، یہ لفظ میں ایسے کر کے لکھا ہوا ہے اور یہ لفظ کے ختم ہونے پہ لکھا ہوا ہے، اور نہ تو یہاں پہ نون ساکن ہے اور نہ تنوین ہے، یہ علیحدہ سے میم ہے۔ اس میم کا مطلب ہوتا ہے وقف لازم۔ یہ دیکھیں یہ سائڈ پہ لکھا ہوا ہے وقف لازم، یعنی کہ یہاں پہ لازمی رک جائیے، یہاں پہ رکیں، سانس لیں اور پھر آگے چلیں۔ ہم نے پڑھنا ہے من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لہ مبعث لنا، ٹھیک ہے، اس طریقے سے ہم وقف لازم کو پڑھیں گے۔ اس قالو، قاف موٹا پڑھنا ہے تو لفظ میں خوبصورتی پیدا ہو جائے گی۔ اگر آپ باریک پڑھیں گے تو خوبصورتی نہیں ہوگی، تو تجوید کے ساتھ پڑھا نہیں جائے گا، یعنی کہ اگر آپ پڑھیں گے اس قالو تو آپ نے قاف سے پڑھ لیا، باریک قاف سے۔ ہم نے اس کو پڑھنا ہے موٹے قاف کے ساتھ، ادھر لکھا ہی موٹا قاف ہے۔ از قالو، لام پیش واو لو، لنبی لہ مبعث لنا، تنوین، یہ ہے تنوین۔ جب بھی نون ساکن آئے آپ کے پاس یا تنوین آئے تو آپ دھیان رکھیں کہ یہاں پہ ضرور تجوید کا کوئی قاعدہ ہو رہا ہے۔ یہاں پہ تجوید کا قاعدہ ادغام بلا غنہ ہو رہا ہے۔ قاعدے کے حساب سے تنوین کے بعد لام یا را آ جائے یا نون ساکن کے بعد لام یا را آ جائے تو دونوں کو آپس میں ملا تو لہیں گے، جیسے کہ شد ہے تو ملائیں گے لیکن غننے کے بغیر ملائیں گے۔ ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ لِنَبِيِّ لَهُ مُبْعَثْ لَنَا، مُبْعَثْ لَنَا۔ آپ کو سمجھ آ رہی؟ میں نے یہاں پہ قلقلہ کیا ہے، ساکن نرمی سے پڑھیں گے۔ لنا، لام کو زبر کے ساتھ جبکہ الف مدہ کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ لنا ملکا نقاتل، ملکا نقاتل۔ یہاں پہ ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ قاعدے کے حساب سے تنوین کے بعد نون آیا ہوا ہے، اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد یا میم واو نون 4 حروف میں سے کوئی سا بھی حرف آ جائے تو دونوں کو آپس میں غنے کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ ملکا نقاتل، نقاتل، قاف کو پر پڑھیں گے، قاف ہمیشہ ہی پر پڑھا جاتا ہے۔ فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ، یہاں پہ ہمارے پاس ہے لفظ اللہ۔ لفظ اللہ سے پیچھے اگر زبر یا پیش ہوگی تو لفظ اللہ کو ہم پر پڑھیں گے، پر جیسے کہ موٹا کر کے پڑھنا، لیکن یہاں پہ تو ہمارے پاس پیچھے زیر ہے تو ہم اس کو باریک پڑھیں گے۔ فی سبیل اللہ، تو آپ ایک وقف کر لیں۔ قال هل عسیتم، قال، اب بعض لوگ پڑھتے ہیں قال ایسے پڑھ لیتے ہیں تو غلط ہو جاتا ہے۔ قاف زبر الف قا، لام زبر لا، قال هل عسیتم ان کتب علیکم القتال، هل، ہا زبر لام، هل یہ ہے ہا، اسے ہا اور خا نہیں پڑھنا آپ نے۔ عسیتم یہ عین ہے، اس کو الف یا حمزہ نہیں پڑھنا آپ نے، یعنی کہ عسیتم نہیں پڑھنا، ہم پڑھیں گے عسیتم۔ ان کتب، اخوا کا قاعدہ ادا کر لیں۔ ان کتب علیکم القتال، علیکم القتال، قاف کو پر پڑھ لیجیے گا، الف مدہ کے ساتھ پڑھنا ہے آپ نے، لام کو لمبا نہیں کرنا، لام کے اوپر ہے صرف اور صرف پیش۔ اللہ تقاتلوا، تقاتلوا، قاف پر پڑھیں گے، الف مدہ کے ساتھ پڑھیں گے، تقاتلوا۔ قالوا وما لنا، لنا ألا نقاتل، ألا نقاتل، قاف کو پر پڑھ لیجیے گا، قاف ہمیشہ ہی پر پڑھا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا تھا 7 حروف ہیں جو پیچھے کچھ چل پڑے ہیں، چلے ہم ان حروف کی روین کرتے ہیں۔ خ، صاد، ضاد، غین، طوا، قاف، ضوا، یہ ہیں وہ 7 حروف جو ہمیشہ ہی پر یعنی کہ موٹے کر کے پڑھے جاتے ہیں۔ ہم نے اس کو پڑھا نقاتل۔ اچھا میں آپ کو بتاتی ہوں حروف کو پر کیسے پڑھ سکتے ہیں۔
حرف کو پر پڑھنے کے لیے منہ کو گول کر کے اس لفظ کو ادا کریں تو لفظ پر ہو جائے گا. جیسے کہ میں نے منہ کھول کے پڑھا نقاتل، اب منہ کو میں بند کر کے گول کر کے پڑھی ہوں، بند نہیں مطلب سمٹ جاتا ہے، گول کر کے پڑھتے ہیں. نقاتل نقاتل، پریکٹس کر لیجیے گا آپ. نقاتل فی سبیل اللہ، پھر سے لفظ اللہ باریک. وقد اخرجنا، دو کلکلے ہیں، ایک یہ کلکلا ایک یہ کلکلا. قاف طوا با جیم دال. وقد اخرجنا من دیارنا، یہاں پہ اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے. نون ساکن کے بعد دال ہے جو کہ حروف اخفا میں سے ہے. من دیارنا، اب اکثر لوگ کیا کرتے ہیں من دیارنا، نہیں کھینچ کے پڑھے کیونکہ آخر میں الف مدہ ہے. من دیارنا وابنائنا، با پہ کلکلا ہو رہا ہے اور مد کو آپ نے کھینچ کے پڑھنا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس مد کی مقدار 5 سیکنڈ تک لمبی کی جانے والی مد ہے، اسے بڑی مد بھی کہتے ہیں. وَأَبْنَائِنَا، پھر سے پورا الف مدہ ادا کرنا ہے، بے شک ہم وقف کر رہے ہیں تب بھی. فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ. تَوَلَّوْا لام زبر واو لو، إِلَّا الف مدہ قَلِيلًا مِّنْهُمْ. یہاں پہ ہے ہمارے پاس تنوین، نون ساکن یا تنوین کے بعد یہ مون میں سے میم آیا ہوا ہے تو ہم ان دونوں الفاظ کو آپس میں غنّے کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے. اسے کہتے ہیں ادغام بالغنّہ. قلیلا منہم، قاف کو پر پڑھ لیجیے گا. واللہ علیم بالظالمین، لفظ اللہ کو ہم نے پر پڑھنا ہے کیونکہ لفظ اللہ سے پیچھے زبر ہے. عین کے مخرج کا ہم نے دھیان رکھنا ہے. اور تنوین کے پہلے میں نے آپ کو جو پچھلے پیج میں ہم نے پڑھا تھا نون ساکن کے بعد با تھا، اب آ گیا ہے تنوین کے بعد با، تو ہم تنوین کو میم میں بدل کے پڑھیں گے اور غنّے کے ساتھ پڑھیں گے. یعنی کہ ویسے اگر اس کو ہم پڑھتے تو علیم بالظالمین تھا، جبکہ اقلاب کی وجہ سے ہم اس کو پڑھیں گے علیم بالظالمین غنّے کے ساتھ بھی. ہمارا سبق یہاں تک کے لیے کافی ہے. 3 آیات ہم نے پڑھی ہیں یا شاید 2 آیات پڑھی ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ تھوڑا پڑھیں، اچھا پڑھیں، ہر لفظ کو سمجھ کے پڑھیں. تجوید سے قرآن پڑھنا اور تلفظ کو درست کرنا بالکل بھی مشکل کام نہیں ہے، بس اس طرف ہماری توجہ کم جاتی ہے. اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے اور ہمیں قرآن مجید کو صحیح پڑھنے، سمجھنے اور صحیح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.